اللہ نے جہنم بنائی کہ نہیں بنائی؟ بھائی بات ختم کرو، آپ بولو تو ابھی ختم کر دوں، ذرا سنو، بہت سننے کی بات ہے، بولو نا اللہ نے جہنم بنائی؟ میری انگلیاں دیکھو، اتنی بنائی اللہ نے جہنم، کتنی بنائی؟ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا کتنی جہنم اللہ نے بنائی، آواز نہیں آ رہی، کتنی جہنم بنائی؟ ساتھ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا اللہ نے پہلی جہنم بنائی، سنو سنو، اللہ نے پہلی جہنم بنائی، نام رکھا جہیم، نام رکھا، اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بولو۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پھر سے قاری احمد علی صاحب کا ایک بہت ہی بہترین بیان آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ پسند آئے گا، تو چلیے مل کر کے اس بیان کو دھیان توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور میرے مجتبی، میرے مرتضی، ساتوں آسمانوں پر بلا جھجک چلے جاؤ، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا۔ آپ انگلی پر گننا ہمارے نبی کتنے آسمانوں کو پار کر گئے، کون سے آسمان پر کون سے نبی ملے، سنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، سبحان اللہ بولو، ہمارے نبی پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی آخری ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ کتنے آسمان ہو گئے؟ اب سننا، ہمارے نبی معراج پر، بولو ہمارے نبی، سب سنیں گے نا برابر؟ توجہ دینا، بہت توجہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو۔ میں تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات فائنل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو، تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے، بولو سبحان اللہ۔ آج تمہاری امت پہ نمازیں فرض ہونے والی ہے، تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کتنی لے کے جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا 50۔ کتنی نمازیں لے کے جانا ہے؟ ساتھ میں بولنے، کتنی نمازیں لے کے جانا ہے؟ 50۔ جب 50 کہا نا، سننا 50 کہا نا، ہمارے نبی تیار ہو گئے۔ ہمارے نبی رحمت والے، کرم والے، مہربانی والے، ہمارے نبی نے کہا اللہ ٹھیک ہے، اللہ میرے کو 50 نمازیں دے دے، میں میری امت کو جا کر کہوں گا اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہے۔ ہمارے نبی جب 50 نماز لے کے آنے لگے، حضرت موسیٰ مل گئے۔ کون مل گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا پیارے نبی کیا لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، کم کرا دو، امت نہیں پڑے گی، بولو امت کم کرا دو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے پاس جا کے کم کراؤں؟ حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے کہا کوئی اور نبی ہوتا تو شرماتا، ارے تم چلے جاؤ، محمد زبان سے بولتے ہیں اللہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی گئے اور اللہ کو جا کر کہا اللہ کم کرنا ہے، اللہ نے کم کر دی، ارے بولو اللہ نے کم کر دی۔ پھر گئے، پھر اللہ نے کم کر دی، پہلے 50 تھی، پھر 45 ہو گئی، پھر 40 ہو گئی، پھر 35 ہو گئی، پھر 30 ہو گئی، پھر 25 ہو گئی، پھر 20 ہو گئی، پھر 15 ہو گئی، پھر 10 ہو گئی۔ اب ہمارے نبی آئے کتنی نمازیں لے کے؟ حضرت موسیٰ ملے، 5 نمازیں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے کتنی نماز لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 5۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرا دو، اور کم۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم میں جا کے کہوں گا تو اللہ کم کر دے گا، بولو ہمارے نبی کیا کہتے میں جاؤں گا اللہ 1 آدھ کم کر دے گا 4 ہو جائے گی، یا اللہ 2 کم کر دے گا تو 3 ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے نبی بہت روئے، روتے روتے کہا اب کم کرانے مجھے شرم آتی ہے، بولو کم کرانے مجھے۔ بھگوان پور والوں، ہمارے نبی نے حضرت موسیٰ کو کہا مجھے کم کروانے، اور ہم لوگ 15 20 دن سے فجر نہیں پڑھتے، ہم کو شرم نہیں آتی؟
نبی کو 5 میں 1 نماز کم کرانے شرم آئی، ہم نے 5 کی 5 اڑا دی، ہم کو شرم نہیں آئی؟ اچھا ایک بات سننا، ہمارے نبی کتنی نمازیں لے کر آئے؟ آواز سے بولو نا، کتنی نمازیں لے کر آئے؟ 5۔ جب ہمارے نبی یہ 5 نمازیں لے کر آئے، ہمارے نبی مکہ میں آ گئے، ارے مکہ سے گئے تھے، ہمارے نبی مکہ میں آ گئے، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا میرے محبوب روتے کیوں؟ میرے مہمان بن کر آئے، روتے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رو نہ تو کیا کروں، تو نے نماز کتنی دی تھی؟ 50۔ کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کی فوراً آواز آئی، میرے نبی رونا نہیں، میرے نبی رونا نہیں، میں نے 50 دی تھی، 5 ہو گئی، میرے نبی رونا نہیں، جاؤ پھر 50، جاؤ پھر۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ ٹھیک ہے، مکے میں سب کو کہہ دوں گا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی۔ اللہ نے کہا کہنے کا نہیں ہے، تیری امت پڑھے گی 5، لیکن تیری محبت میں ثواب دوں گا 50۔ تیری امت پڑھے گی، بولو نا فجر، ظہر، آگے عصر، مغرب، عشاء پڑھے گی کتنی؟ اللہ کہتا ہے تیری امت 1 فجر پڑھے 10 فجر، 1 ظہر پڑھے 10 ظہر، 1 عصر پڑھے 10 عصر کا ثواب، 1 مغرب پڑھے 10 مغرب کا ثواب، 1 عشاء پڑھے 10 عشاء کا ثواب۔ اللہ نے کہا تیری امت پڑھے گی 5، آج بھی ثواب ملے گا۔ اب میں بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں، پڑھو گے نا نماز؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، پڑھو گے نا نماز؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن، ساتھ میں بولو نماز کا دامن، آواز سے بولو نماز کا دامن، اور بلند آواز سے بولو نماز کا دامن۔ پورا بھگوان پور بہت آرام سے سننا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اب سننا، اللہ نے جہنم بنائی کہ نہیں بنائی؟ بھائی بات ختم کرو، آپ بولو تو ابھی ختم کر دوں، ذرا سنو، بہت سننے کی بات ہے، بولو نا اللہ نے جہنم بنائی؟ میری انگلیاں دیکھو، اتنی بنائی اللہ نے جہنم۔ کتنی بنائی؟ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا کتنی جہنم اللہ نے بنائی۔ آواز نہیں آ رہی؟ کتنی جہنم بنائی؟ 7۔ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا اللہ نے پہلی جہنم بنائی، سنو سنو، اللہ نے پہلی جہنم بنائی، نام رکھا جہیم، نام رکھا، اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بولو پہلی جہنم کا نام جہنم۔ چلو اللہ نے اس سے خطرناک دوسری جہنم بنائی، اس کا نام رکھا سقر۔ کیا نام رکھا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ اس سے خطرناک اللہ نے تیسری بنائی، نام رکھا لظا۔ کیا نام رکھا؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ کتنی ہو گئی؟ چوتھی جہنم اللہ نے بنائی حطمہ۔ بولو کیا نام؟ حطمہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ 5ویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ۔ بولو کیا بنائی؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ کتنی ہو گئی؟ چھٹی جہنم اللہ نے سب سے خطرناک بنائی سعیر۔ بولو کیا نام؟ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اب تک میں نے کتنی جہنم بتائی آپ کو؟ 7ویں جہنم اللہ نے سب سے خطرناک بنائی۔ سب بھگوان پور والوں سننا، حضرت جبرائیل آئے، بولو حضرت جبرائیل، اور آ کر کہا میرے نبی اللہ نے 7ویں جہنم بہت خطرناک بنائی۔ سننا ہمارے نبی کی باتیں سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اللہ نے 7ویں جہنم بنائی؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم بہت خطرناک بنائی۔ ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ بھائی 7ویں جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ویلن۔ پورا مجمع بولے کیا نام؟ کتنی جہنم ہو گئی؟ 7ویں جہنم کا نام پھر بولو ویلن، آواز سے بولو ویلن۔
ہمارے نبی نے پوچھا یہ جہنم بہت خطرناک ہے. جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم بہت خطرناک ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کتنی خطرناک اور کیسے خطرناک ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اس میں جو جہنمی ہوگا، ویلن میں جو جہنمی ہوگا، اس کے کپڑے کا تھوڑا سا ٹکڑا لے لو، دنیا میں ڈالو، اللہ کی قسم پوری دنیا جل کے ختم ہو جائے گی. پھر حضرت جبرائیل نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے میرے نبی، اتنی خطرناک ہے، اس کے اندر جو پانی دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ لے لو، پورے دریا میں ڈالو تو سارے دریا کا پانی کڑوا ہو جائے گا. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اس کی زنجیر آتی نا لوہے کی زنجیر، وہ نکالو، بڑے سے بڑے پہاڑ پہ رکھو تو چورا چورا ہو جائے گا. سننا، جب جبرائیل نے یہ کہا نا تو ہمارے نبی نے ایسا سر مبارک پکڑا، کہا جبرائیل یہ تو بہت خطرناک جہنم ہے، جائے گا کون اس میں؟ جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا، ہر زمانے کے نبی کا دشمن جائے گا. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور؟ تو ہمارے نبی نے کہا بولو بولو. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں، آپ بہت روئیں گے. بولو آپ بہت روئیں گے، میں کچھ نہیں بولوں گا. ہمارے نبی نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ، ویسے بھی تو نے جہنم سے تو رلا دیا، اب بتا دے یہ جہنم میں کون جائے گا؟ اے بھگوان پور والوں سنو، حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا، بولتے جاؤ، ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ہر زمانے میں نبی کا دشمن. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا، آپ کی امت بے نمازی اسی آخری جہنم میں جائے گا. ہمارے نبی نے جبرائیل کو پکڑ لیا، جبرائیل نہیں، میری امت کا بے نمازی نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی کچھ نہ کہو، قرآن میں لکھ کے آ گیا ہے یہ جہنم میں جائے گا تو آپ کی امت کا بے نمازی جائے گا. قرآن میں آج بھی لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی معلوم ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں لکھا، پڑھو، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام، پھر کیا ہے؟ فویل، ویلن الگ ہے، فا حرف فا، ویلن جہنم کا نام ہے، آخری جہنم. ابو جہل، فرعون، قارون، حامان، اور کون جائے گا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخری جہنم ویلن. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت کا بے نمازی اس میں جائے گا. اے میرے پیارو، کون چاہتا ہے ابو جہل کے ساتھ جاوے؟ ہے کوئی؟ قارون، فرعون، حامان. اچھا، اور ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، ایک صحابی نے پوچھا تھا میرے نبی اگر میں نماز پڑھوں، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، وتر بھی، میرے نبی جو جو نمازیں آپ نے بتائی میں پڑھوں، قیامت میں میرا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تو اکیلا نہیں، جو بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا قیامت کے دن میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا. ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے امتی کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا، جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. تو میرے دوستو کھل کے بولو، نمازی جنتی ہے، بولو نمازی جنتی ہے اور بے نمازی. یہ تیسری بات ہے میری، لیکن ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. میرے کو صرف اتنا پوچھنا ہے، آپ لوگوں نے کپڑا پہنا ہے؟ میں نے؟ کس کا ہے؟ آپ نے جو کپڑا پہنا ہے یہ میرا آپ کا نہیں، اللہ کی قسم یہ محمد کا صدقہ ہے. بولو محمد کا. اگر محمد نہ ہوتے تو یہ کپڑا بھی میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتا. ارے بولو نا، ایک ایک جملے پہ بولنا، یہ کپڑا محمد کا. آواز سے بولو، کپڑا محمد کا. ہم کھانا کھاتے، کھانے کا لقمہ محمد کا صدقہ. پانی پیو، پانی کا ایک ایک گھونٹ بولو محمد کا صدقہ. یہ آسمان محمد کا صدقہ ہے، یہ زمین محمد کا صدقہ ہے، ہماری سانسیں یہ محمد کا. ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری دکان، ہمارا مکان، اللہ کی قسم کھا کے بولو یہ سب محمد کا.
وہ نہ ہوتے تو اللہ ہم کو یہ بولو، اللہ ہم کو یہ۔ اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، بالکل اطمینان سے جواب دینا۔ یہ آپ کے بھگوان پور میں کتے ہیں؟ کتے ہیں؟ اب میری بات سننا، علامہ شاطبی جیسا اللہ کا ولی لکھتا ہے، کوئی کتے کے پاس جاؤ، اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا چھو 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 ڈالو، کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ بلند آواز سے بولو نا، کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ دوسرے دن پھر آئے گا۔ دوسرے دن جب آیا آپ خوش ہو گئے، ارے کل میں نے اس کو روٹی کا ٹکڑا دیا، آج واپس آ گیا، لا میں گھر میں سے روٹی لا۔ آپ نے روٹی کا ٹکڑا پھر دے دیا، پھر کھایا، پھر چلا گیا۔ تیسرے دن بولو بولو بولو، تیسرے دن پھر آئے گا۔ آج آپ کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے؟ آپ نے غصے میں کہا کیا روز روز روٹی کھانے آ جاتا ہے؟ میں نے تیرے کو پال کے رکھا ہے۔ آپ نے ڈنڈا اٹھایا، اتنا زور کا اس کو مارا، بیچارہ بھوکتا بھوکتا چوتھے دن پھر آیا۔ اب آپ نے غصے میں کہا کل کمینہ ڈنڈا مارا، آج پھر آیا۔ آج آپ نے بڑا پتھر اٹھایا، سیدھے اس کے سر پہ مارا، ارے سر پہ لگا، وہ بھوکتا بھوکتا چلا گیا۔ پانچویں دن آپ سوچ میں پڑ گئے، یہ واپس آیا، وہ کتا بھوک بھوک کے بولتا ہے مالک تیری روٹی کا ٹکڑا کھایا، بھلے 2 دن کھایا، مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا، بھلے 2 دن کھایا، مگر میں کتا ہوں، وفادار ہوں، تیرا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ڈنڈے مارے گا پھر بھی تیرا دروازہ، پتھر مارے گا پھر بھی تیرا دروازہ، میں تیرا دروازہ چھوڑ کے، کیونکہ میں نے 2 دن سوکھی روٹی کا ٹکڑا۔ ہم نے نبی کے کتنے احسانات کھائے، ہزاروں کروڑوں، یہ کپڑا، یہ زندگی، سب محمد کا صدقہ۔ ارے وہ کتا ہم سے اچھا ہے، اے بھگوان پور والوں، وہ کتا ہم سے اچھا ہے۔ 2 دن مالک کی روٹی کا ٹکڑا کھایا، مالک کا دروازہ نہیں چھوڑا، ڈنڈا کھایا، دروازہ نہیں چھوڑا، پتھر کھایا، دروازہ نہیں چھوڑا۔ ہم نے ہمارے نبی کے ہزاروں احسان کے ٹکڑے کھائے اور ان کا نماز چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کر لیا، چہرے سے داڑھی ہٹا کے کسی اور کا چہرہ بنا لیا، نبی کے کپڑے پسند نہیں آئے تو کسی اور کا کپڑا بنا لیا۔ میرے دوستو، کتے سے تو سبق حاصل کرو کہ اس کو وفاداری ہے، ہم میں اتنی وفاداری بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو، میں بات ختم کروں، ناراض مت ہونا، ایک ساتھ میں بولو بھائی، نماز کا دامن کب سے شروع کریں گے؟ بولو انشاءاللہ، نہیں بولو نا انشاءاللہ، کل فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو، کون کون نماز پڑھے گا؟ بولو ساتھ میں، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں ساتھ میں بولو میرا بھگوان پرانا وصول ہو جائے، ایک ساتھ میں بولو 3 کام کریں گے۔ نمبر 1 لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ۔ نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ نمبر 3 بولو نماز کا دامن۔ ایک بات بولو، بولو، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں نے یہ بات گجرات میں جب بولی نا تو ایک بھائی میرے پاس آئے، میرے کو کہتے ہیں مولانا آج آپ نے ایسا بولا کہ کسی کا ایمان زندہ ہوگا تو نمازی بن جائے گا، ہاں مر گیا ہوگا تو ایمان مرا ہو اس کو تو کوئی جگہ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ بات بولوں میں آپ کو، آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ یہ بھگوان پور میں ہم لوگ سب لوگ، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کی عمر میں برکت دے۔ بھائی پیشاب کرتے ہم لوگ؟ بہت مشکل آپ سے سوال پوچھنا، پیشاب کرتے ہم لوگ؟ کرتے ہیں۔ ہمارا پیشاب پاک ہے کہ ناپاک؟ زور سے بولو نا، آواز نہیں آ رہی۔ ہمارا پیشاب، بھائی کبھی کبھی ڈاکٹر بولتا ہے تم کو پیشاب چیک کرانے کا ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو بوتل میں لے کے جاتے بہت خوبصورت ہوتی ہے؟ نہیں نا؟ اور لے کے جائیں گے تو ایسا جیب میں رکھ کے لے کے جاتے؟ نہیں، کیونکہ پیشاب کیسا ہے؟ ناپاک۔ بولو نا پیشاب کیسا ہے؟ بلکہ ہم اس کو بوتل کو تھیلی میں لپیٹتے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے تھے، ڈاکٹر بولتا ہے وہاں ٹیبل پہ رکھ دو، تو یوں کر کے ٹیبل پہ رکھ، ارے بھائی تیرا پیشاب ہے، کہتا نا میرا پیشاب ہے لیکن ناپاک ہے، اس کو یوں بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں بولو نا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب میرے کو ایک حدیث کا جواب دے دو، یہاں بھگوان پور میں فجر کی اذان ہوتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو ہوتی ہے فجر کی اذان؟ اذان دینے والا اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آتی اذان میں آواز ایسی، پھر ایسی بھی آواز آتی ہوگی، حی علی الصلاۃ، آتی ہے، اور فجر میں یہ بھی آواز آتی ہوگی، الصلاۃ خیر من النوم، آتی ہے،
چلو بھگوان پور میں فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت آ گیا. جن لوگوں نے پڑھی بولو الحمدللہ، جن لوگوں نے نہیں پڑھی بولو جن لوگوں نے. دیکھو فجر کا وقت چلا گیا، بولو فجر کا وقت. ہمارے نبی تو سچے ہیں نا، ہمارے نبی فرماتے یہاں فجر کا وقت نکلا، یہاں شیطان گھر میں آیا. ساتھ میں بولو فجر کا وقت ایگزٹ ہوا، شیطان انٹری ہوا. بولو ساتھ میں بولو فجر کا وقت نکلا، کون آ گیا؟ اب سننا ہمارے نبی کیا بولتے، شیطان آیا. جن جن لوگوں نے فجر کی نماز ہمارے گھر میں نہیں پڑھی، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، عورتیں ہو، مرد ہو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم فجر کا وقت نکل گیا. بھائی سنو برابر، ہمارے نبی نے فرمایا فجر کا وقت نکل گیا، شیطان گھر میں آ گیا. جن لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہمارے نبی فرماتے ان الشیطان یبول فی اذنیہ، شیطان آتا ہے جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے ان کے دونوں کان میں پیشاب کرتا ہے. بولو دونوں کان میں. یہاں ہوں گے ایسے، چیک کرو کان میں. ایک بھائی میرے کو بولا مولانا اتنا بیان کرتے سامنے والے کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا کان میں بلوکیج ہے. کہا کس کا بلوکیج ہے؟ میں نے کہا شیطان مجھ کے گیا ہے، شیطان نے کان میں پیشاب رکھا ہے. ارے ہمارے نبی فرماتے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے شیطان آتا ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے پوچھا کہ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شاہ ولی اللہ نے فرمایا سنو، جو روزانہ فجر چھوڑے گا شیطان کان میں پیشاب کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہم نے الگ کر دیا. پڑھو گے نا نماز انشاءاللہ؟ اور نماز پڑھنا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے نماز نہیں ہوتی. سوچتے سوچتے نماز، سوچتے سوچتے نماز ہو جاتی تو ہمارے نبی کی ہو جاتی. سوچتے سوچتے نماز ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے ہو جاتی تو حضرت ابو بکر کی ہو جاتی. ارے نماز پڑھنا پڑے گا اور اطمینان سے پڑھنا پڑے گا. وہ کیسا پڑھنا پڑے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والوں نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرے دوستو بتاؤ کون کون پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. شیطان کا پیشاب تو آنے نہیں دیں گے نا کان میں. میرے دوستو شیطان کا پیشاب کان میں آوے، ابو جہل کے ساتھ جہنم میں جاوے. میرے دوستو فرعون کے ساتھ جہنم میں جاوے. بلکہ میرے پیاروں ایک آخری بات کہتا ہوں، ہمارے نبی نے وصیت کی تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میرے امتی نماز پڑھنا، میرے امتی نماز پڑھنا، میرے امتی نماز پڑھنا. تو میں بھی میرے پیاروں بھگوان پور والوں 3 باتیں اپنی زندگی میں لے آؤ. اللہ کی قسم کوئی طاقت ہمارا بیکار نہیں کرے گی، کوئی طاقت ہمارے خلاف نہیں اٹھے گی. میرے دوستو ہمارے ایمان میں ہماری طاقت ہے، ہمارے اسلام میں ہماری طاقت ہے، ہمارے قوت احسان میں ہماری طاقت ہے. میرے پیاروں ایک ساتھ میں ارادہ کرو کہ جان دے سکتا مگر نماز قضا. کون کون تیار ہے یہ وعدہ کرنے کے لیے؟ جان دے دوں گا مگر نماز قضا. ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ سب ہاتھ اوپر کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 3 باتیں کرنے کہی تھی، 3 باتیں میں نے کر لی جو ڈائریکٹ قرآن حدیث سے 3 باتیں ملتی ہے. کلمہ مضبوط کر لے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا، نماز کا دامن نہیں چھوڑنا. آج یہاں بھگوان پور کی زمین پر بیٹھا ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں کل جنت الفردوس میں ہم لوگ جمع ہو جائیں گے. لیکن ایک آخری بات میرے کو بولنے دو، بولو انشاءاللہ. کیونکہ میرے کو ہمارے حنیف بھائی نے بھی بتایا، وہ مولانا خادم الاسلام نے بتایا، مولانا عظمت اللہ نے بتایا، اور بھی مولانا سہراب صاحب نے بتایا. یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے میرے کو بتایا کہ جوان لوگوں نے مل کر اتنا شاندار انتظام کیا. ایسا شاندار انتظام تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں سب جوانوں کو ایک بات کہوں گا، نماز چھوڑیں گے نا موت کے وقت کلمہ نصیب. بولو نا موت کے وقت کلمہ نصیب. ایک اور گناہ ہے جس میں موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا ہے، بہت کوشش کرو مگر کلمہ نہیں ملتا ہے. ایک اور گناہ ہے، بتا دو بھائی، بچیں گے نا وہ گناہ سے. میرے پیاروں بہت بڑا مجمع ہے، ماں بہنیں بیٹیاں سب بیٹھے ہوں گے. خالی میری ایک بات مانو، کبھی اپنی ماں کو ناراض مت کرنا. ماں کو ناراض مت کرنا.
اپنے ابا کو ناراض مت کرنا. اللہ نے جنت رکھا تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا. باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا. آج بہت سے میرے بھائی معاف کرنا ہماری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی. بولو اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ 9 مہینے تک آسان نہیں میرے دوستو، آسان نہیں. 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو سنبھالنا، 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگانا، 2 سال کے بعد بھی بچہ جتنی غلطی کرے سارا قصور ماں کے اوپر. ارے میرے دوستو ہماری ماں نے گالیاں کھائی، ہماری ماں نے کپڑے دھوئی، ہماری ماں نے برتن کو مانجا. ارے ہم نے وومٹ کر دیا تو ماں نے اٹھایا، ہماری ناپاکی نکل گئی تو ماں نے اٹھایا، ہم نے پیشاب کیا تو ماں نے اٹھایا. ارے میرے پیارو آج ہم بڑے ہو گئے، وہ ماں بیچاری رات کو بہت روتی ہے. اللہ کی قسم میرے دوستو ہماری ماں رو رو کے کہتی ہے میں نے 4 بچوں کو بڑا کر دیا، میں نے 5 بچوں کو بڑا کر دیا. آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے. میرے دوستو ہمارے گھر میں دوست آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر میں رشتہ دار آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی ملنے والا آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. گھر میں باپ آتا ہے تو ہمارا چہرہ خراب ہو جاتا ہے. آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میرے دوستو، یہ گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے نا ایک صحابی آئے، آپ نے پوچھا میرے نبی میرے کو کیا کام کرنا، اسلام میں کون سا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر. کیا فرمایا؟ جا ماں کی. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں تو ماں کی خدمت کرتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا جا ماں کی خدمت کر. کتنی مرتبہ؟ اس صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں ماں کی خدمت کرتا. ہمارے نبی نے کہا جا ماں کی خدمت کر. کتنی مرتبہ؟ پھر وہ صحابی رونے لگے اللہ کے رسول میں ماں کی تو خدمت کرتا، آپ نے پہلی مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا ماں ماں ماں. ہمارے نبی نے کہا جا باپ کی خدمت کر. ماں کا درجہ باپ سے کتنا اونچا ہے؟ 3 گنا. بولو بولو ماں کا درجہ باپ سے کتنا اونچا ہے؟ کیونکہ ماں نے وہ 3 کام کیے جو باپ نے نہیں کیے. ماں نے وہ 3 کام کیے جو باپ نے نہیں کیے. 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو کس نے رکھا؟ ماں نے. دودھ کس نے پلایا؟ ارے بولو ماں نے. بچے کو جنا کس نے؟ ماں نے. تو دودھ پلانے والی ماں، جننے والی ماں، پیٹ میں رکھنے والی ماں. ہمارے نبی نے فرمایا یہ کام باپ نے نہیں کیا. ماں 3 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے. اور میرے دوستو ہم لوگ اسی ماں کو گالی دیتے ہیں. کتنی جگہ پہ ماں کو دھکا دیتا ہے. بلکہ معاف کرنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ورنہ کبھی نہیں بولتا. میں نے گجرات میں یہاں تک دیکھا ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، ماں کو گالی دیتے، ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے ہیں. میرے دوستو آپ بولو تو ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دو. سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ہم لوگ نہیں، ہم ولی نہیں، گنہگار ہیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. ان کا نام تھا حیوہ. بولو کیا نام تھا؟ حیوہ. پھر بولو کیا نام تھا؟ وہ جو بیان کرتے تھے وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے، سامنے حدیث کی کتاب ہوتی تھی. اے میرے دوستو پورا میدان روز گچا گچ بڑا ہوتا. وہ کیا نام ان کا؟ حضرت حیوہ. بولو کیا نام؟ وہ جب حدیث پڑھاتے تھے نا روز ماں آتی تھی. ماں کی عمر تھی 100 سال. ارے بولو ماں کی عمر کتنی تھی؟ وہ آتی تھی پورے مجمع میں آتی تھی اور کہتی تھی این ابنی حیوہ، این ابنی حیوہ. ارے میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ 100 سال کی بوڑھی اماں زور سے ڈنڈا لے کے آتی تھی اور میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ راستہ کرو راستہ کرو. وہ حضرت حیوہ سبق پڑھاتے پڑھاتے رک جاتے اور کہتے میری ماں کو آنے دو نہیں تو ناراض ہو جائے گی. ماں آتی تھی وہ ڈنڈا لے کے آتی تھی نا، سیدھا ان کے سر پہ مارتی تھی. کن کے سر پہ؟ اور کیا بولتی تھی معلوم؟ الکل حبوب للدجاجہ. عرب کے رہنے والے تھے. الکل حبوب للدجاجہ یعنی ماں کہتی تھی بیٹا سبق پڑھانے آ گیا، سب کے بیچ میں بیان کرنے آ گیا. وہ اپنے گھر کی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں جو مرغیاں پلی ہے اس کو دانا کون ڈالے گا؟ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغیوں کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، پھر آتا، لیکن میری ماں کو یاد نہیں رہتا. حضرت حیوہ ماں کو یہ نہیں کہتے کہ میں نے مرغی کو دانا ڈال دیا، میں سبق پڑھاتا ہوں. حضرت حیوہ حدیث کی کتاب بولو کیا کرتے؟ بند کرتے، کھڑے ہوتے، ماں کے پیچھے جاتے، مرغیوں کو دانا ڈالتے، پھر واپس آ کے سبق پڑھاتے. میرے دوستو کتابوں میں لکھا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے. کتنے مہینے؟ روز ماں آوے اور بولو روز ماں مارے. ایک دن کیا ہوا، حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، معلوم نہیں آج ماں کچھ زیادہ غصے میں تھی، آئی اور آنے کے ساتھ دونوں ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا. حالانکہ بیچاری
कमजोर थी, लेकिन मालूम ने इतना जोर से डंडा मारा कि सर का पीछे का हिस्सा फट गया, खून निकलने लगा। हजरत हयवा ने हदीस की किताब को बंद किया, मुर्गी को दाना डाला, लेकिन आज जब आए तो सर पे पट्टा बांध कर आए, बोलो सर पे। और फिर आए, हदीस की किताब पढ़ाने लगे तो रोने लगे। भाई सर दुखता होगा ना, अरे बोलो ना, सर दुखता होगा ना, पट्टा लगा है ना, रोने लगे। जब रोने लगे तो मजमे में एक उनका स्टूडेंट, एक शागिर्द, वो खड़ा हो गया, जो बहुत मोहब्बत करता था, खड़ा हो गया, कहा मेरे उस्ताद एक काम करो, ये माँ आना ही बंद कर देगी, माँ आएगी नहीं, मारेगी नहीं, कोई मगजमारी नहीं। तो हजरत हयवा ने कहा क्या काम करो बेटा? कहा तुम जब घर से निकलो तो बाहर ताला मार दो। ताला समझते हो ना, भाई घर से निकलो बाहर ताला लॉक कर दो। वो बेचारी बूढ़ी माँ है, दरवाजा ठोकेगी, ठक 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 करेगी, कोई खोलेगा नहीं तो वापस सो जाएगी। आराम से सबक पढ़ाओ और फिर सबक पढ़ा के जाके ताला खोलो। बूढ़ी माँ है, 100 साल हो गई, याद तो रहता नहीं है कि ताला बंदे के खुला है। हजरत हयवा ने वो अपने स्टूडेंट को कहा तेरी राय तो बहुत अच्छी है कि ताला लगा दो तो मेरी माँ आएगी नहीं, लेकिन का प्रॉब्लम ये है मैं घर पे ताला लगाऊंगा, रात को सोऊंगा तो मेरे ख्वाब में ताला पड़ जाएगा। मेरे ख्वाब में, ख्वाब समझते हो ना, मेरे सपनों में ताला पर। तो तालिब इल्म ने कहा मेरे को समझ में नहीं आया, आप यहाँ ताला लगाएंगे तो रात को सोएंगे, तो ख्वाब में कौन सा ताला लगेगा? हजरत हयवा ने रोते रोते कहा तुम्हें नहीं मालूम, रोज रात को सोता हूँ, ख्वाब में मेरे नबी मेरे पास आते हैं। बोलो ख्वाब में मेरे नबी मेरे पास आते हैं और आकर पूछते हैं आज तेरी माँ ने तुझे कहाँ मारा? मैं कहता हूँ यहाँ मारा, तो मेरे नबी अपना मुबारक हाथ यहाँ पे रख देते। मैं कहता हूँ यहाँ मारा, तो मेरे नबी अपना मुबारक हाथ यहाँ रख देते। हजरत हयवा ने कहा वहाँ ताला लगा दूंगा तो ख्वाब में मेरे नबी भी तो नहीं आएंगे, इसलिए कि जो दिन में माँ की खिदमत करता है ख्वाब में नबी के दीदार से मारूफ हो जाता है, ख्वाब में नबी का दीदार उसे मिल जाता है। इसलिए मेरे प्यारो बहुत बड़ी अमानत है माँ। मेरे सब जवानों इरादा करते हो इंशाअल्लाह? कौन कौन इरादा करता है भाई? 3 की जगह मैंने 4 बातें बोली है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? कौन कौन तैयार है भाई? माँ से माफी मांगेंगे ना माफी जाके? अरे जाओ ना मेरे प्यारो, जाओ एक मर्तबा माँ से माफी मांग लो। मैं आपको माँ से माफी मांगने का तरीका भी बताऊं, सुनना है माँ से माफी मांगने का तरीका? भाई माँ के पास जाओ, सुनो सुनो, इधर सुनो, इधर देखो, माँ के पास जाओ, माँ से माफी मांगने का तरीका ये, माँ को जाकर कह दो माँ मैं नालायक बेटा, माँ मैं बहुत नाराज, माँ मैंने तेरे को बहुत नाराज किया, माँ एक बार मेरे को माफ कर दे। सुनो हमारे नबी ने फरमाया जिसकी माँ उसको बोले जा बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहते ए फरिश्तों माँ ने बेटे को जमीन पर माफ कर दिया, मैंने भी आसमान पर मेरे बंदे को माफ कर दिया। जो मेरे प्यारो माफी मांगोगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये था कारी अहमद अली साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी कारी अहमद अली के इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।